الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین، ڈیلی سالار یوٹیوب چینل کو آپ جو ہے سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر جو ہے ہر سال رمضان مبارک میں پورے جو ہے رمضان میں شہر کے مختلف علماء کرام کے بیانات آپ سنتے ہیں اور اس میں سنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بندہ بھی جو ہے اس سلسلے سے حاضر ہے اور جو ہے آپ کے سامنے دعا کے اہمیت پر رمضان اور دعا سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہے۔ حاضرین، رمضان مبارک آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں کچھ خاص عبادتیں ہیں، جیسے روزہ ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، رمضان کا ایک خاص عمل ہے۔ پھر اسی طرح تراویح ہے جو سنت ہے اور روزانہ رمضان مبارک میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں لوگ جو ہے کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، چونکہ جو ہے رمضان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے، نزول قرآن کا تعلق ہے رمضان سے، اور اسی تعلق کی وجہ سے رمضان المبارک میں جو ہے قرآن کریم کو ایک بار جو ہے تراویح میں پورا قرآن دہرایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے نماز کی حالت میں ایک بار قرآن کریم جو ہے مکمل سننا ہو جائے۔ یوں تو جو ہے بہت سارے لوگ الحمدللہ روزانہ پڑھتے ہوں گے اور رمضان میں کثرت سے تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو سال بھر تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی یا قرآن بالکل پڑھنے نہیں آتا۔ ان سب کے لیے جو ہے یا قرآن پڑھنے آتے ہوئے بھی وہ ان کو یاد نہیں ہوگا کہ وہ نماز میں پڑھ سکے، اس لیے اللہ نے تراویح کا ایک بہترین موقع رکھا ہے تاکہ جو ہے پورا قرآن نماز میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر سن سکے۔ تو تلاوت اور تراویح، پھر اس کے علاوہ رمضان میں جو عمل ہوتا ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ دعا کا تعلق بھی رمضان سے بہت گہرا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، میں نے ایک آیت پڑھی شروع میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اس کے اوپر 3 آیتیں روزے سے متعلق ہیں، اور روزے سے متعلق ان 3 آیتوں کے بعد اس آیت کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بعد کی جو آیت آ رہی ہے وہ بھی روزوں ہی سے متعلق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو رمضان اور روزوں کی آیتوں کے بیچ جو ہے دعا کی آیت جو آئی ہے، اس سلسلے سے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں دعا کا تعلق بھی ہے اور رمضان میں دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کے ایک حدیث سے فرمایا، للصائم عند فطرہ دعوت مستجابات، فرمایا للصائم عند فطرہ دعوت مستجابات، یعنی جو ہے ہر روزہ دار کے لیے اس کے افطار کے موقع پر ایک دعا جو ہے اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا جو ہے رمضان میں خاص کر روزہ دار کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، للصائم عند فطرہ، اس میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے موقع پر۔ تو اس لیے جو ہے ناظرین، رمضان میں خاص اہتمام سے دعا کرنا چاہیے۔ تہجد میں اٹھتے ہیں اس وقت بھی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ لمبی دعائیں نہ صحیح، کم از کم 2-3 منٹ کی دعائیں، 1-2 منٹ کی دعائیں اللہ نے توفیق دی ہے تو افطار سے پہلے عام طور پر لوگوں کا رواج بھی ہے تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے 5 منٹ کی دعائیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، عالم
کے لیے اور جو اپنی آخرت کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، اولاد کے لیے، ہر طرح کی آپ دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کا رواج الگ ہے کہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے کہ اللہ جو ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس سے مانگنے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مانگنے میں آخرت کی چیزوں کا لحاظ رکھے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں دیکھیے اللہ کی تعریف کے بعد سب سے پہلی چیز جو مانگی جا رہی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تجھ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت تو مانگا گیا اور سیدھے راستے کی اور صراط مستقیم کی ہدایت اس میں مانگی جا رہی۔ چنانچہ اللہ نے اس کے جو ہے فوراً بعد سورہ فاتحہ کے فوراً بعد جو سورہ بقرہ لایا، اس میں آپ دیکھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ لو تم نے ہدایت مانگی ہے، اب ساری کتاب جو ہے ہم ہدایت کے کورس کے طور پر تم کو دے رہے ہیں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یقیناً جو ہے ہدایت تمہیں ملے گی اور راہ راست پر تم رہو گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس یہاں بھی یہ کہا کہ قرآن کو ہم نے اتارا، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو حاضرین ناظرین، آپ جو ہے رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ جو ہے استعجال نہیں کرتے اس وقت ان کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل استعجال، جلد بازی اور استعجال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ جلد بازی جب تک نہیں کرتے اس وقت تک دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا مل استعجال، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ بتائے کہ استعجال کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استعجال یہ ہے، وہ کہے کہ قد دعوت و دعوت، میں نے بار بار دعا کی، فلم یرا یستجاب لی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، فیستحسر، پھر مایوس ہو جاتا ہے، ویدع الدعاء، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو مایوس ہو کر انسان جو ہے دعا چھوڑ دینا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، یہ استعجال ہے۔ اللہ ہر اعتبار سے طاقتور ہے، بندہ ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ قرآن کریم میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے گھر کے بھکاری ہو، فقیر ہو، تم کو ہر چیز وہیں سے ملتی ہے اور مانگنا ہوتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات وہ بے نیاز بھی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے، ستودہ صفات ہے اللہ کی ذات۔ تو ہم کمزور بندے اللہ سے ناراض ہو کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ایک ہی در ہے، ہر طرح سے اسے منانے کی جو ہے پوری کوشش کرتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا آدمی اگر کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اسے ملتی ہے، یا تو جو مانگتا ہے وہی اسے فوراً مل جاتا ہے یا دیر سے ملتا ہے، جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس پر آنے والی آفتیں اسے ہٹا دی جاتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تو آخرت میں اسے ذخیرہ کر کے سٹور کر کے اور بڑی نیکیوں کی شکل میں انبار ڈھیر جو اسے دیے جاتے ہیں۔ بندہ خود تعجب کرے گا تو بتایا جائے گا کہ تمہاری فلاں دعائیں دنیا میں ہوتی رہی، لیکن ہم نے دنیا میں تمہارے لیے مناسب نہیں سمجھا، تو آج جو ہے آخرت میں ہم اسے نیکیوں کی شکل میں جو ہے دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ آدمی دعا کرتا ہے تو کسی بھی طرح وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا، وہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب مجھ سے اے پیغمبر لوگ پوچھے کہ میں کہاں رہتا ہوں تو آپ کہہ دیجئے میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کے پکار کو سنتا ہوں، فلیستجیبوا لی، اب لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکارے اور مجھ سے دعائیں مانگے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر جو ہے چلے۔ اصل میں ایک بدوی، ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آ کر سوال کیا تھا کہ حضور سے فرمایا اللہ نزدیک ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو زور سے پکاریں، اگر قریب ہے تو آہستہ پکاریں۔ اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ اللہ ہم سے بہت
قریب ہے۔ ایک اور آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتے ہیں یہ جو گلے کے پاس شہرگ ہے جس کے کاٹنے سے ذبح کرنے وقت جو ہے جانور کو وہی رکھ کاٹا جاتا ہے اور اس کے کاٹنے سے خون بہہ کر جلدی جو ہے جانور مر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک اور آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تیرے پروردگار نے کہا، وقال ربکم، تیرے پروردگار نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ آگے ارشاد ہے ان الذین استکبرون عن عبادتی فیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس آیت میں جو ہے دعا نہیں کرنے کو عبادت نہیں کرنا بتایا، دعا عبادت ہے، جیسے حدیث میں الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دعا بہت اہم چیز ہے، رمضان میں خاص کر اس کا زیادہ اہتمام کرے اور رمضان کے بعد بھی جو ہے دعائیں کرتے رہے۔ دعا ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کا اور مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں اس مختصر وقت میں یہ پیغام دیتے ہوئے اور یہ گزارش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔